میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب بندہ نیت کر لے کہ میں نے غیر مسلموں میں کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کے پھیلانے کا اور نشر و اشاعت اور سربلندی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اب دیکھیں مولانا کلیم صدیقی صاحب کی نیت تھی، تو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ان سے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں، اللہ ان سے کام لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک دوست کا نمبر لیا، رانگ نمبر کسی کے اسلام کا ذریعہ بن گئی۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں میں نے ایک دوست کا نمبر لیا، میں نے فیڈ کیا تو اس میں ایک نمبر غلط فیڈ ہو گیا، تو میں نے جب ملایا تو کسی اور کو جا ملا، تو اس نے کہا بھائی میں وہ نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا یہ نمبر تو ابھی میں نے فیڈ کیا اور وہی نمبر ہے، تو دوبارہ ملایا، میں نے کہا شاید کوئی کنیکشن میں مسئلہ ہو گیا ہو، تو دوبارہ ملایا تو دوبارہ بھی اس نے کہا بھی میں وہ نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا شاید ابھی کوئی ہو رہا ہے، بعد میں دیکھ لوں گا۔ تو ایک دو دن بعد پھر دوبارہ ملایا تو اس نے کہا بھائی میں وہ نہیں ہوں۔ تو اب پھر میں بڑا پریشان ہوا یہ کیا؟ تو چند دن کے بعد وہ دوست آئے، میں نے کہا بھائی یہ وہ جو ہے نا آپ کو نمبر جو ہے نا وہ آپ نے نمبر جو دیا تھا شاید اس میں کوئی غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا ہاں اس میں یہ نمبر یہ غلط ہے، اس نے یہ نمبر ٹھیک دیا۔ اس نے کہا یہ نمبر اب ڈائل اب ملا، اب اس کو محفوظ کر لیں۔ تو اب میں نے جب وہ نمبر محفوظ کرنے لگا تو اللہ کی شان دوبارہ میرے سے غلطی ہوئی۔ تو اب میں سمجھتا ہوں مولانا کلیم صدیقی صاحب چونکہ بزرگ آدمی ہیں، اب وہ بزرگوں کو زیادہ ان موبائل کی چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، وہ اپنے دوسرے ان کی مشغولیات ہوتی ہیں۔ اس قسم کی موبائل کی چیزیں عام نوجوان جو فارغ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ اس میں سمجھتے ہیں، تو وہ بھی ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں، تو دینی مصروفیات میں زیادہ، مطالعوں میں اور پڑھنے پڑھانے میں زیادہ، تو اس لیے ان سے بھی پھر یہ غلطی ہو گئی۔ بہرحال ان کی غلطی جو ہے وہ ایک کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی، پھر دوبارہ اسی غلط نمبر کو فیڈ کر لیا، وہ صحیح نمبر کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ غلط نمبر فیڈ ہو گیا۔ اب اس سے جب ملایا تو اس نے کہا بھائی میری جان لے گا کیا، میں وہ نہیں ہوں۔ اب پھر جو ہے نا بہت سٹ پڑا، یہ کیا ہو گیا؟ اب انہوں نے الحمدللہ اب انہوں نے اس کو دعوت دی، بھائی آپ میرے سے بڑی عمر کے لگ رہے ہیں، لگتا ہے آپ جو ہے ماشاءاللہ، یعنی اللہ نے آپ کو بڑا بھائی بنایا میرے، تو میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، میں آپ کے قریب ہی کہیں رہتا ہوں، میں فلاں جگہ رہتا ہوں، آپ اگر یہاں کہیں قریب رہتے ہیں تو آپ ملاقات فرمائیں، زیارت کریں، زیارت کروائیں، آپ میرے پاس چائے کے لیے تشریف لائیں، کھانے کے لیے تشریف لائیں، میں آپ سے اللہ نے مولانا کلیم صدیقی صاحب کو بہت پیارے اور بلند اخلاق دیے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیارے اخلاق دیے۔ یہ جو اتنا اسلام ان کے ذریعے پھیلا ماشاءاللہ، وہ اس میں اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، لیکن اس میں اخلاق کو ذریعہ بنایا ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والا کام، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے پیارے اور بلند اخلاق سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ پھر وہ انہوں نے دعوت دی، ان کو دعوت دی بھئی آپ بڑے ہیں تو آپ کبھی کبھی چھوٹے بھائیوں کا دیکھ بھال کیا کریں، پوچھ گچھ کیا کریں، میں ٹھیک چل رہا ہوں، میرے کیا کوئی غلطی ہو تو آپ میری اصلاح فرمائیں، تو آپ تشریف لائیں، ملاقات کیجئے میرے سے۔ تو بڑے پیارے انداز سے ان کو دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول کر لی ماشاءاللہ۔ وہ یعنی وہ بالکل یعنی وہ بے رخی سے پیش آنے والا اور اتنا وہ تلخ انداز سے بات کرنے والا، محبت سے اور میٹھے بول بولنے سے اللہ نے اس کا دل نرم اور موم کر دیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں فلاں وقت میں آؤں گا۔ وہ آئے، ادھر سے انہوں نے دعا شروع کر دی، اللہ سے مانگا یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ تو ان کی باتوں سے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ غیر مسلم ہندو ہیں۔ تو جب وہ آئے، پروفیسر تھے وہ، تو ان کو انہوں نے چائے پیش کی، اللہ کے فضل و کرم سے گرم گرم چائے ہیں جب ان کو پیش کی، اور ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں بھی شروع کر دیں، دعا بھی شروع کر دی تھی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے چائے ختم ہونے سے پہلے وہ مسلمان ہو چکے تھے الحمدللہ۔ اس جیسے بہت سارے واقعات ہیں عجیب و غریب ان کی ایک کتاب ہے نسیم ہدایت کے جھونکے، آپ اس کو پڑھیں، اس میں واقعات آپ پڑھیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسلام کے نشر و اشاعت اور سربلندی کا ذریعہ بنائے، غیر مسلموں کو اسلام میں داخلے کا ذریعہ بنائے۔